بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 555 ہجری کے حج کے دنوں کا واقعہ ہے۔ ہزاروں مسلمان حج کی ادائیگی کے بعد اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ ایک روز شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت کئی بزرگان دین مسجد نبوی میں موجود تھے، جبکہ دیگر زائرین کا بھی تانتا بندھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جسے صوفیاء کرام سے متعلق کتب میں کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے بزرگ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کہندلوی نے اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ 785 پر علامہ سیوطی کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ سید احمد رفائی مشہور بزرگ اور اکابر صوفیاء میں سے ہیں۔ جب حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ دو شعر پڑھے۔ ترجمہ: دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستانہ عالیہ چوتی۔ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہونٹ اسے چومیں۔ اس پر قبر شریف سے دست مبارک نکلا اور انہوں نے اسے چوما۔ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں موجود تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کی۔ آج ہم انہی سید احمد کبیر کے بابرکت ذکر سے اپنے قلب و نظر کو جلا بخش رہے ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفائی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنوبی عراق کے عبیدہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ مورخین نے اس ضمن میں 500 ہجری یا 512 ہجری کا ذکر کیا ہے۔ آپ کا نام احمد بن علی ہے۔ شافعی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے شافعی کہلائے، جبکہ خاندان کے ایک بزرگ کی نسبت سے رفائی کے طور پر مشہور ہوئے۔ چونکہ آپ کا نسب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اس لیے نسبی طور پر حسینی ہیں۔ والدہ معروف صوفی بزرگ حضرت منصور بطاحی کی ہمشیرہ تھی۔ 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، مگر اسی برس والد ایک سفر کے دوران بغداد میں انتقال کر گئے اور وہیں سپرد خاک ہوئے، جس پر شیخ منصور نے اپنی بیوہ بہن کو اپنے پاس بطاخ میں بلا لیا۔ یوں آپ کی ماموں کی نگرانی میں نشو و نما اور تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ معروف عالم دین اور روحانی شخصیت شیخ علی ابو الفضل واسطی کے حلقہ درس سے وابستہ ہو گئے اور ان سے تفسیر، حدیث، فقہ، منطق اور فلسفے وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ 20 برس کے ہوئے تو استاد محترم نے تعلیم کی تکمیل کی سند عطا کی اور ساتھ ہی روحانی خلافت سے بھی نوازا۔ تاہم آپ نے حصول علم کا سلسلہ منقطع نہ کیا اور مزید کئی برس تک ان کی مجالس میں شریک ہوتے رہے۔ اس دوران اپنے ماموں سے بھی فقہ کا درس لیتے رہے۔ جب ماموں کا آخری وقت آیا تو انہوں نے آپ کو کچھ وظائف کی تعلیم اور نصائح کے بعد اپنی خلافت سے سرفراز فرما کر اپنی مسند پر بٹھا دیا۔ حضرت احمد کبیر نے واسط میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت عطا کی کہ شائقین علم دور دور سے آپ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ روزانہ صبح و شام حدیث، فقہ، تفسیر اور عقائد کا درس دیتے، جبکہ پیر اور جمعرات کو عام خطاب فرماتے جس میں ہزاروں افراد شریک ہوتے۔ لوگ سوالات کرتے اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیتے۔ کتب میں آپ کی ایک مجلس کا حوالہ ملتا ہے جس میں 200 سوالات پوچھے گئے اور آپ نے سب کا خندہ پیشانی سے نہایت عالمانہ جواب دیا۔ دوسری طرف راہ سلوک کے مسافر بھی روحانی استفادے کے لیے اس کثرت سے آپ کے پاس آنے لگے کہ ایک روایت کے مطابق محض 35 برس کی عمر میں آپ کے مریدین کی تعداد 7 لاکھ ہو گئی۔ علامہ ابن جوزی کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ میں ایک مرتبہ 15 شعبان کو ام عبیدہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس دن وہاں تقریباً 1 لاکھ افراد جمع تھے اور سب کے قیام و طعام کا انتظام آپ ہی کی جانب سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انتقال کے وقت آپ کے خلفاء کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی اور عراق کی شاید ہی کوئی ایسی بستی ہو جہاں آپ کا کوئی مرید نہ ہو۔ خلفاء اور مریدین باقی علاقوں میں بھی پھیل گئے، جس سے آپ کے رفائی سلسلے کو عرب دنیا میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور آج بھی یہ وہاں کا ایک مقبول سلسلہ ہے۔ آپ کی زندگی اور تعلیمات کا ایک نمایاں وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی ہے۔ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اس سے زیادہ سہل اور قریب ترین راستہ کوئی نہیں کہ اس کی خاطر عاجزی اختیار کی جائے، ہلکے خدا کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں زندگی کا سفر طے کیا جائے۔ فرماتے ہیں، شیخ وہ ہے جو تجھے قرآن و حدیث کے راستے پر لگائے، نئی باتوں اور بدعات سے الگ کرے۔ اپنے سلسلے کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا،
ہمارا طریقہ اخلاص پر مبنی اور بالکل صاف و شفاف ہے، جس کے عمل سے ریا و نمود اور فسق و فجور کی بو آنے لگے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ دین میں بدعت کی آمیزش نہ ہو، ہمت سستی پر غالب ہو، عمل ریا سے پاک ہو، قلب دیگر مشغولیات سے آزاد ہو اور نفس شہوت کے بکھیڑوں سے دور ہو۔ ایک موقع پر فرمایا، صحابہ کرام سے محبت رکھو، ان کے تذکرے سے برکت حاصل کرو اور ان جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت سے بھی روشن کرو کہ یہ نفوس قدسیہ سعادت کے آفتاب ہیں۔ علامہ اقبال نے رموز بے خودی میں شیخ احمد کبیر کی تعلیمات کے حوالے سے یوں اظہار خیال کیا ہے، یعنی شیخ احمد رفاعی بلند پایا سید ہیں، سورج بھی ان کے ضمیر سے نور حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا، اے بیٹا، تجھے عجم کے خیالات غیر اسلامی افکار سے دور رہنا چاہیے۔ اگرچہ عجم کے خیالات آسمان سے بھی آگے چلے گئے ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حدود میں نہیں رہے۔ اے بھائی، تو اس نصیحت پر دھیان دے اور ملت اسلامیہ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو ہرگز نہ بھول۔ تو اپنے دل کو اس سچی بات سے مضبوط بنا اور صحیح مسلمان ہونے کے لیے عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے موافقت اختیار کر۔ آپ مریدین کو ہدایت کرتے تھے کہ شریعت کی پابندی لازم پکڑ لو، ظاہری احکام میں بھی اور باطنی احکام میں بھی، اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزوں سے بچاؤ۔ درویشوں اور غریبوں کی خدمت کو لازم جانو، نیک کاموں میں ہمیشہ جلدی کرو، سستی اور کاہلی سے بچو، خود کو رات میں عبادت کا عادی بناؤ، ریاکاری سے دور بھاگو، خلوت اور جلوت ہر جگہ اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، علماء کی مجالس میں بیٹھا کرو، ان سے علم حاصل کرو اور یہ مت کہو کہ فلاں عالم بے عمل ہے، تم ان سے علم کی باتیں لے لو اور ان پر عمل کرو اور ان کو اور ان کے عمل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ جو اپنے اوپر غیر ضروری باتوں کو لازم کرتا ہے وہ ضروری باتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے دل میں حکمت داخل فرماتا ہے اور ہر مشکل گھڑی میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں دین میں ترقی دلاتی ہیں، ایک تنہائی میں ذکر کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا۔ اللہ کا خوف دوسروں کی طرف سے بے خوف کر دیتا ہے۔ صوفی وہ ہے جس کا نفس کا آئینہ ایسا صاف ہو گیا ہو کہ اسے دوسروں پر اپنی فضیلت نظر نہ آئے۔ کام کیے جاؤ اس لیے کہ ہر شخص کو اسی چیز کی توفیق دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید تمام حکمتوں کا سمندر ہے، مگر ایسا کان کہاں جو سنے۔ سید احمد کبیر رفاعی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کسی بیمار کا سن لیتے تو طویل فاصلہ طے کر کے بھی اس کی عیادت کو جاتے، اندھوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل تک پہنچاتے، کسی ضعیف شخص کو دیکھتے تو اس کی مدد کرتے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی بوڑھے مسلمان کی خدمت و تکریم کی اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں کسی کو اس کا سہارا بنا دے گا۔ جنگل سے لکڑیاں چن کر بیواؤں اور دیگر ضرورت مندوں کے گھر تک پہنچاتے، ان کے گھروں میں پانی بھی بھر دیتے، سلام میں پہل کرتے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی دیکھتے تو فرماتے تمہاری صبح اچھی ہو۔ کسی نے اس عمل سے متعلق سوال کیا تو فرمایا میں اپنے نفس کو اچھے کاموں کا عادی بناتا ہوں۔ ایک بار ایک خارش زدہ کتا دیکھا جسے لوگوں نے گاؤں سے باہر نکال دیا تھا۔ آپ کئی دنوں تک جنگل میں جا کر اسے تیل لگاتے رہے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گیا۔ اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، علماء اور فقہاء کی بے حد تعظیم کرتے۔ قناعت کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کبھی کپڑے کے 2 جوڑے جمع نہیں ہوئے، حالانکہ مال و دولت کی کمی نہیں تھی، مگر جو آتا عوام پر لٹا دیتے، اپنے لیے کچھ جمع نہ کرتے۔ چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ پھیلی رہتی، بہت خوش مزاج تھے، لوگوں کی باتوں پر صبر کرتے، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، لڑائی جھگڑوں کو سخت ناپسند کرتے۔ تذکرہ نگاروں نے آپ کی کتب کی تعداد 600 کے قریب بتائی ہے، جن میں سے بیشتر تارتاریوں کے حملوں کی نظر ہو گئیں، البتہ بعض کتب شائع بھی ہو چکی ہیں اور ان کے اردو تراجم بھی دستیاب ہیں، جن میں حکم رفعیہ خاصی مشہور ہے۔ واضح رہے آپ سے منسوب کتب آپ کی باقاعدہ تصانیف نہیں ہیں، بلکہ آپ کے خطبات اور مریدین کو کی گئی نصائح پر مشتمل ہیں۔ زندگی کے آخری ایام میں 1 ماہ تک پیٹ کے ایک مرض میں مبتلا رہ کر 66 برس کی عمر میں 12 جمادی الاولیٰ 578 ہجری میں انتقال کر گئے۔ آبائی گاؤں ام عبیدہ میں سپرد خاک کیے گئے، جہاں آپ کا مزار مرجان
جائے خلائق ہے۔ دہشت گرد تنظیم داعش نے 2014 میں مزار کی بے حرمتی کی تھی۔ مصر میں بھی آپ سے منسوب ایک مزار ہے، لیکن وہ محض منسوب ہی ہے۔ مختلف کتب میں آپ کی 2 شادیوں کا ذکر ملتا ہے کہ پہلی بیوی کے انتقال پر سالی سے دوسرا عقد کیا تھا۔ تاہم اولاد کی تعداد پر اختلاف ہے، کسی نے 12 بیٹوں، 2 بیٹوں اور کسی نے 1 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ کے 4 بیٹوں سے نسل پھیلی، مگر جن کے مطابق آپ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، ان کا کہنا ہے کہ وہ بیٹا 17 برس کی عمر میں انتقال کر گیا تھا، اس لیے آپ کی نسل بیٹیوں کے ذریعے آگے بڑھی۔ رفاعی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک خاص طریقہ مقرر ہے، جس کے تحت مریدین دائرہ یا صف کی صورت میں دف کے ساتھ ذکر کرتے اور قصائد پڑھتے ہیں۔ اسی دوران بعض افراد اپنے جسم پر چھریوں یا آہنی سلاحوں سے ضرب لگاتے ہیں، دہکتے انگاروں پر برہنہ پا چلتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں جیسے زبان یا گالوں وغیرہ میں گرم سلاخیں داخل کرتے ہیں۔ اسے راتب رفاعیہ کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف آراء ملتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ذکر کے حلقوں میں شامل کوئی شخص جذب و مستی کے عالم میں ایسی حرکتیں کر گزرتا تھا جس سے اسے نقصان بھی نہیں ہوتا تھا۔ بعد ازاں یہ ایک رسم بن گئی۔ ایک خیال یہ ہے کہ رفاعی سلسلے کے متعلقین نے تارتاریوں کے حملے کے خلاف بطور احتجاج یہ طریقہ شروع کیا تھا، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دف کے ساتھ ذکر تو ملتا ہے، مگر اب راتب رفعیہ کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور اس رسم کو بعد میں فروغ دیا گیا۔ بہرحال بات ہوا کچھ بھی ہو، یہ معاملہ اہل علم میں نزاع کا باعث ہے، اور اس پر بہت سے فتاوی بھی جاری ہو چکے ہیں جو حمایت اور مخالفت میں دیے گئے دلائل پر مشتمل ہیں۔